حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ربی پاتے ہی کشتی بنانی شروع کر دی۔ چونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جس کی لمبائی 300 گز تھی، 300 گز اس کی لمبائی تھی اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی اور 30 گز اس کی اونچائی تھی۔ جی اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا رہے تھے۔ جب بھی کوئی بندہ آپ سے پوچھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، میں لکڑی کا گھر بنا رہا ہوں اور یہ گھر جو ہے یہ پانی کے اوپر چلے گا۔ کیا بنا رہا ہوں؟ لکڑی کا گھر بنا رہا ہوں اور یہ پانی کے اوپر چلے گا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 منزلی کشتی بنائی۔ سب سے نیچے والی پہلی جو منزل تھی اس پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں کو اور اس طرح کے جو وحشی جانور تھے ان کو رکھا، اور دوسری منزل میں حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو رکھا۔ پرندے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو ہیں یہ پہلی منزل پر تھے اوپر کی طرف سے۔ جی بالکل جو اوپر والی منزل تھی اس پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں اور آپ کے ماننے والے بھی ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ بھی وہیں تھے۔ اور یہ ذہن میں رہے جتنے بھی جانور رکھے سارے کے سارے جو انڈے دیتے ہیں جو بچے دیتے ہیں ان سب کا ایک ایک جوڑا رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا۔ یہ مچھر وچھر اور اس طرح کی چیزیں جو مٹی سے پیدا ہو جاتی ہیں ان کو نہیں رکھا۔ جی یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار نہیں فرمائے، باقی جتنی چیزیں تھیں سب کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار فرمایا۔ سانپ اور بچھو بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آگے کہنے لگے کہ ہمیں بھی سوار کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کہیں ہم بھی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں، تمہارا تو پیشہ جو ہے وہ تو جی انجیکشن لگانا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کو لڑ جاؤ تم بعد میں مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر آپ جو ہے نا ہم سے عہد لے لیں، جتنے بھی لوگ آپ کا ذکر کرنے والے ہوں گے ان کو ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ جی تو اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں جو بندہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے، صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک سانپ اور بچھو اس طرح کی موذی چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو تکلیف نہیں دیں گی، اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ جی یہ اس آیت مبارکہ کی برکت ہے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم شریف کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی موذی چیزوں سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال ان کو بھی سوار کر لیا گیا۔ خواتین اور مرد حضرات جو تھے یہ میں پہلے بھی بتا چکا آپ کو کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کے جو لوگ تھے ان کی تعداد 80 تھی، اور ان میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے 7 لوگ تھے۔ آپ کے 4 بیٹے اور 3 بیویاں۔ آپ کی ایک بیوی ہلاک ہو گئی اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا کنعان جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو سائنسی ذہن کا تھا۔ وہ کہنے لگا سآوی الی الجبل یعصمنی، جب آئے گا نا سیلاب، جب طوفان آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے جی۔ تو اس ذہنیت کا وہ مالک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرقون، وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہے جی۔ اب مرد اور عورتیں جو سوار تھیں ان کے بیچ میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم شریف بھی ساتھ ہی سوار کیا ہوا تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شریف ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم شریف کو بھی یہاں سے منتقل کرنا ہے، آپ نے اپنے ساتھ لے جانا ہے شام۔ کہاں لے جانا ہے؟ شام لے جانا ہے۔ آپ چونکہ مصر کے حکمران تھے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہیں پر ہی ان کی وفات ہوئی، وہیں پر ان کا مزار شریف تھا۔ تو اب معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کو پتہ ہے ان کے مزار شریف کا، تو پتہ 4 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بوڑھی اماں ہے وہ جانتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار شریف کو۔ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے آپ میرے سے وعدہ کریں قیامت والے دن جنت میں جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گی تو پھر بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم آئی ایسی تو جو ہے نا وہ ضد کر بیٹھی ہے
کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، تو ممکن ہے میں وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ رہوں، تو وہاں کیسے جو ہے نا وہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس طرح تیری بندی جو ہے وہ اڑ کر بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہوں، یہ وعدہ پورا ہو کریں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، عہد کریں تو پھر بتاؤں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بڑھیا سے وعدہ کر لیں جی کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گی، جہاں آپ جس درجے میں آپ رہیں گے وہیں یہ رہے گی۔ تو یہ بتائے تو صحیح نا حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار شریف کا پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے مزار کا معلوم ہونا اس مائی صاحبہ کے لیے کتنے بڑے نفع کا سامان بن گیا جی۔ ایک نبی علیہ السلام کے مزار کا اسے معلوم تھا، اور نفع یہ ملا کہ دوسرے نبی حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا جنت میں پڑوس میسر آ گیا جی۔ تو بتائیں یار، جس خاتون کو یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ ہو، اسے موسیٰ علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مل رہا ہے، تو جو بندہ میرے حبیب علیہ السلام کی سنتیں معلوم ہو، جس بندے کو جسے میرے حبیب علیہ السلام کی شریعت معلوم ہو، اس کو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میں جو بندہ میری سنت سے محبت کرتا ہے، پکی بات ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اندازہ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار شریف کو کھول کر کے ان کے جسم اطہر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے روانہ ہوئے، یعنی ملک شام کی طرف لے کر کے آئے۔ تو یہ اسی طرح کر کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کا جسم اطہر جو ہے اس کو بھی لے کر کے منتقل ہوئے۔ بعض روایات میں ایک ملتی ہے، ایک روایت ایک بڑھیا خاتون کی، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ماننے والی تھی، وہ سوار نہیں ہو سکی۔ بعض یعنی کہ حدیث پاک میں نہیں، ایسی روایات جو بزرگوں سے اسلاف سے منقول ہے کہ ایک بڑھیا کے پاس گئے حضرت نوح علیہ السلام، اسے جا کر کے فرمایا، ماننے والی تھی میں کہ آپ بھی جو ہے نا وہ تیار رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت مقرر ہوئی ہے کہ جب عذاب آنے لگے گا تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا آپ بھی آ جائیے گا ہمارے ساتھ، تو ہم آپ کو سوار کر لیں گے۔ تو اس مائی صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، تو آپ جب وہ عذاب آئے تو آپ نہیں لے جانا مجھے۔ نوح علیہ السلام نے میں ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ نہ بڑھیا کو یاد آئی، نہ نوح علیہ السلام کو کی توجہ گئی اس کی طرف۔ طوفان آیا، اتنے مہینوں تک پانی جو ہے نا وہ کھڑا رہا، پانی خشک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر تشریف لے آئی، آپ کو یاد آیا وہ بڑھیا کا جی، وہ بڑھیا تو رہ گئی۔ نوح علیہ السلام جب گئے دیکھا تو مائی کا خیمہ بھی موجود ہے، مائی خیمے میں نماز پڑھ رہی ہے۔ اس سے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یہ خاتون طوفان آیا تجھے پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے کہا میں تو نماز پڑھ رہی تھی، مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہاں جی، اگر اندازہ لگائیں کہ نماز کی اتنی بڑی برکت ہے کہ زمانہ پانی جو ہے وہ تباہیاں مچاتا رہا، پوری نسل کو برباد کر دیا اس نے، لیکن نماز پڑھنے والی ایک بڑھیا مائی صاحبہ جو ہے، نماز کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے خیمے کو بھی پانی نے گیلا نہیں کیا۔ اس مائی صاحبہ کے کمرے میں پانی کا اندھیرا تک نہیں آیا۔ پانی کا بھی اندھیرا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تو پانی کا بھی اندھیرا ہے، ساتھ طوفانی پانی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن خاتون جو ہے، خاتون بھی سلامت ہے، اس کا خیمہ بھی سلامت ہے۔ تو بتائیں ذرا اندازہ لگائیں، یہی وجہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو قرآن کریم کی تعلیم پا رہے ہوتے ہیں، قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے دوسروں سے بھی عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ آج لوگ جو ہے نا یہ باتیں کرتے ہیں نا، اب ہماری وجہ سے جو ہے نا یہ دنیا قائم ہے، وہ کہتے ہیں میری مونچھوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، وہ کہتا ہے جی آسمان جو ہے وہ میرے جناب ڈولوں کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب غلط فہمی ہے، ہاں جی، یہ غلط فہمی ہے سب کو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنے والے لوگ جو ہیں، یہ ان کی برکت ہے، یہ تسبیحات کی برکت ہے، تکبیرات کی برکت ہے کہ آج یہ دنیا جو ہے نا یہ قائم ہے، یہ لوگ جو ہے نا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے، یہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے سارا ہے، وگرنہ حال جو ان کا ہو چکا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی 4 قدم آگے جا چکے ہیں اس وقت۔ ہاں، نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ان کا بیڑا غرق ہونے کا وقت بھی قریب ہو۔ سمجھایا نہیں آیا سمجھ مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بس آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم نے ہی اسی مضمون کو دوسرے مقام پر بیان کیا، میں ذات الواح و دسر، فرمایا کہ یہ کشتی جو تھی یہ تختوں والی اور کیلوں والی تھی، میخوں والی۔ دسر کہتے ہیں میخ کو، کیل کو، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں اس قدر جو ہے نا وہ کام ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے نا ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے جی، اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام میں اور حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو چونکہ پہلے مبلغ ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف تبلیغ کی جی، انہی کی قوم جو ہے نا انہی کی قوم میں شرک آیا تھا، تو شرک کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے پہلے شرک کہیں پہ بھی نہیں تھا، کفر کہیں پہ بھی نہیں تھا، سارے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ باقی جو معاملات ہیں وہ تو دائیں بائیں ہوتے رہے، جیسے قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حرص آ گیا، لالچ آ گئی، اس طرح کی چیزیں، قتل آ گیا، باقی معاملات آ گئے۔ لیکن یہ شرک والا معاملہ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے جو ہے نا آنے سے کچھ پہلے شروع ہوا، تو نوح علیہ السلام کو ہی توحید کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ بالکل زمانہ قریب کا ہے، یعنی اس وقت جو ہے نا اتنی اصلاحات ہو چکی تھی کہ کیل میخ جو ہے نا یہ بھی ظاہر ہو چکی تھی، یہ بھی کام میں آنے لگ گئی تھی۔ اور ظاہری بات ہے نوح علیہ السلام جو ہے وہ درختوں کو کاٹ کر کے ان کے پھٹے بنا کے پھر کشتی بنا رہے ہیں، کیل میخ ٹھوک رہے ہیں، تو پورے جو بڑھئی والے جو سامان ہیں، اوزار ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی آ چکے ہوں گے، بڑے بڑے درختوں کو کاٹنا اور اتنی مضبوط جو ہے وہ کشتی تیار کرنا کہ وہ 300 گز لمبی ہو، 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی کشتی تیار کرنا۔ اور یہ کشتی کو تھوڑی چھوٹی تو نہیں تھی، اتنی بڑی کشتی تھی، 300 گز لمبا ہونا ایک شے کا۔ 300 گز لمبا پتہ کتنا بنتا ہے؟ اتنا لمبا چوڑا جی، 900 فٹ۔ یہ حاجی صاحب کا حساب ہے، کمی پیشی ہو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، بہرحال مجھے حساب آتا نہیں ورنہ میں ہی بتا دیتا آپ کو۔ تو یہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں جب آپ کشتی بنا رہے ہیں، کشتی بناتے ہوئے تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَكُلَّمَا مَرَّ، جب بھی علیہم مالا من قوم، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں میں سے کوئی گزرتا تو وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہے نا یہ کیا بنا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گھر بنا رہا ہوں جو پانی کے اوپر چلے گا، پانی کے اوپر ٹھہرے گا، رکے گا اور اس پر ہم سوار ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہنے لگے بارش آ نہیں رہی، پانی کا دور دور تک نام و نشان کوئی نہیں، علاقہ سارا جنگل کا ہے اور آپ کو جناب فکر پڑی ہوئی ہے سیلاب کے آنے کی، آپ جناب گھر بنا رہے ہیں پانی کا۔ ہاں حفظ ما تقدم دیکھیں اپنا، آپ کو خطرات کیسے کیسے لاحق ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے آپ کو اور جنون سوار تھا نعوذ باللہ کہ جناب تبلیغ کروں، لوگوں کو، جن لوگوں کا سکون خراب کیا ہوا تھا، لوگوں کو جناب تبلیغ کر رہے تھے، ایک مان لو اللہ تعالیٰ کو، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو۔ اب جو ہے آپ کو نیا شوق سوار ہو گیا ہے، اب جناب لکڑی کے گھر بنانے لگ گئے ہیں آپ، اب جناب آپ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ طوفان آنے والا ہے۔ عجیب مزاج ہے آپ کا بھی، ویسے ہماری سمجھ سے باہر طبیعت ہے آپ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آتے جاتے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے جی، نوح علیہ السلام کی نعوذ باللہ بھکتیاں کستے، نوح علیہ السلام کو تکلیف دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے ساخروا منہ، مذاق اڑا رہے تھے نوح علیہ السلام کا، سارے وڈیرے جن کے پاس 4 پیسے تھے سارے مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو فرمایا، قال، نوح علیہ السلام بولے، ان تسخروا منا، سنوئے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، بس وقت آنے والا ہے ہمیں تم پر ہنسی آئے گی، کما تسخرون، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا ایسا ہنسی ہمیں آئے گی تم پر۔ یہ ذہن میں رہے، نسخر کا جو لفظ ہے نا یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کا اور دوسرا مستقبل کا، آنے والا۔ اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مستقبل کا معنی کریں تو معنی یہ بنے گا کہ آج تمہیں ہنسی آ رہی ہے ہم پر کہ ہم بغیر پانی کے، پانی ہے نہیں کہیں پہ پینے کو نہیں مل رہا، اور ہم لکڑی کے گھر بنا رہے ہیں پانی سے بچنے کے لیے، کہ تمہیں جو ہے نا ہم پر ہنسی آ رہی ہے، تم جو ہے نا ہمیں سمجھ رہے ہو کہ ہم جناب عقل کے تھوڑے ہیں اس لیے تم ہنس رہے ہو۔ فرمایا کہ عقل کے تھوڑے تو تم ہو، جب عذاب آئے گا رب تعالیٰ کی طرف سے، طوفان آئے گا، ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، تم ڈوب رہے ہوگے، جب تمہیں غوطے آئیں گے نا ہنسی تو اس وقت آئے گی۔
ہیں؟ مزہ تو تب آئے گا، آج تمہیں ہم پہ ہنسی آ رہی ہے، آج تمہیں واحد جو انٹرٹینمنٹ کی کوئی چاہے شے ملی ہے تو ہمارا کام ملا ہے، ہم ملے ہیں تمہاری ہنسی کے لیے، تمہارے مذاق کے لیے، تمہارے تمسخر کے لیے۔ تو میں کہ مزہ تو تب آئے گا جب ہم اس پہ بیٹھے ہوئے پانی کے عذاب سے، رب تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے محفوظ ہوں گے، اور تم غوطے کھا رہے ہوگے اس وقت۔ اب پانی جب بڑبڑ کرے گا نا، بندہ جب ڈوب رہا تو پانی بڑبڑ کرتا ہے، میں مزہ تو تب آئے گا، ہیں؟ تمہیں ہنسی آ رہی ہے ہم پر، میں ہنسی کا مقام تو تب ہوگا، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معنی کریں ہم اگر مستقبل کا، تو پھر مطلب یہ بنتا ہے، اگر اس کو حال ہی کے ساتھ خاص رکھیں، یعنی اس کا معنی مستقبل والا نہ کریں، حال والا کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں چونکہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد حاصل نہیں ہے، ہم نے تمہیں کہا خدا ہے کیا، تم نے وہ نہیں مانا، ہم نے کہا توحید مان لو، تم نے وہ نہیں مانی، ہم نے کہا رسالت مان لو، تم نے وہ نہیں مانا، ہم نے کہا کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، تم نے کچھ بھی نہیں ہماری بات مانی۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں میں کہ تم اب رب تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، یہ رب کا وعدہ آ چکا ہے۔ فرمایا کہ اب ہمیں تو یقین ہے رب کی ذات پر کہ عذاب آئے گا۔ فرمایا کہ اب وہ عذاب آنے والا جو ہے نا، تمہیں ہمارا یہ کشتی بنانا یہ مذاق کا سبب لگ رہا ہے کہ ہم جناب ایسے بنا رہے ہیں اور تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ آپ نے فرمایا کہ ہنس تو ہم رہے ہیں اندر اندر سے تم پر، ہیں کہ اتنا بڑا عذاب آنے والا ہے، ہم تو تیاری کر رہے ہیں، تمہاری تو تیاری کوئی نہیں، ہم تو تیاری کر رہے ہیں، ہم تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور تم لوگ ہنسی تو ہمیں آ رہی ہے تم پر۔ اگر معنی مستقبل والا کریں تو پھر معنی یوں بنے گا میں ہنسی تو ہمیں آ رہی ہے، تسخر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ فرمایا کہ ہم تو اس کا بدلہ دے رہے ہیں تمہیں، ہنسی تو ہمیں آ رہی ہے، حقیقت میں مذاق تمہارا اڑ رہا ہے لیکن سمجھ تمہیں نہیں آ رہی۔ اتنا بڑا خطرہ سامنے ہے، اتنا بڑے خطرات پیش نظر ہیں، بہت بڑا عذاب سامنے آ رہا ہے، اور تم لوگ جو ہے نا وہ ہنسی مذاق سوچ رہے ہیں تمہیں، ہیں؟ اسی طرح کر کے یہ جو لوگ آج کل کے لبرل اور سیکولر جو ہیں، نماز پڑھنے والوں پر، ٹوپی پہننے والوں پر، داڑھی رکھنے والوں پر، اماموں باندھنے والوں پر مذاق اڑاتے ہیں، ان کا ہنسی اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں ان پر، ہیں جی ان کو نہیں پتہ جتنا بڑا عذاب سر پہ ہے، ہیں جی وہ قبر کا ہو یا قیامت کے دن کا عذاب ہو، ان کو وہ بھولا ہوا ہے، ان کو وہ معلوم کوئی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یہ مضمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن جنتی جو ہیں یہ جہنمیوں پر ہنسیں گے، جنتی جہنمیوں پر ہنسیں گے، اس وقت ہنسیں گے، وہ پوچھیں گے ہنس کیوں رہے ہو، ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا جب کیا دنیا کے اندر آپ ہمیں تکلیف دیتے تھے اور تمہیں مزہ آتا تھا، ہیں جی یہ اس کا بدلہ ہے آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بتائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، رب کا دشمن جب ذلیل ہو تو اس پر ہنسنا، ہیں جی اس پر ہنسنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک لوگوں کی سنت ہے۔ رب کا دشمن، ہیں جی جب ایک بندہ جو ہے نا حجاج بن یوسف جب مر گیا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ نے خوشی میں 2 نفل ادا کیے تھے۔ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑا جو ہے نا بندہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو دنیا سے رخصت کر دیا ہے، سمجھا نا۔ ابو جہل جو ہے جب یہ سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ابو جہل کے قتل کی جب خوشخبری سنائی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسی جگہ بدر میں میدان جنگ میں وہیں پر کھڑے کھڑے نیت باندھ لی 2 نفل کی شکرانے کے 2 نفل میرے آقا علیہ السلام نے پڑھے، اندازہ لگائیں۔ تو یہ یعنی کہ کوئی ظالم مر جائے تو اس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ پاک لوگوں کی سنت ہے۔ کن لوگوں کی سنت ہے؟ پاک لوگوں کی سنت ہے۔ جیسے جس دن فرعون غرق ہوا تھا اس دن اس کے غرق ہونے کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام عاشورہ کے دن زندگی ساری روزہ رکھتے تھے، زندگی ساری روزہ رکھتے تھے۔ اچھا جب مدینہ شریف میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے آؤ یہودیو تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن جو ہے فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے تو زیادہ سگے ہمارے موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں، تم سے زیادہ تو ہمارے سگے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جو دین ان کا تھا وہی دین ہمارا ہے، وہی اسلام ان کا تھا وہی اسلام ہمارا ہے، میں تم تو ان کا دین چھوڑ چکے ہو۔ لہٰذا میرے آقا علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا، آقا علیہ السلام نے میں عاشورہ کے دن کا تم بھی روزہ رکھا کرو۔
لیکن حضور نے ارشاد فرمایا یہودی چونکہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ہم نے فرعون کی غرق ہونے کی خوشی بھی منانی ہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے، یہودیوں کو بھی خوش نہیں ہونے دینا، یہودیوں کو بھی خوش نہیں ہونے دینا۔ مخالفت کیسے کرنی ہے؟ فرمایا کہ یہ عاشورہ کا روزہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ 2 دن کے روزہ رکھ لیں، ایک دن کا پہلے بڑھا لیں، ایک دن کا آخر میں، یا ایک دن کا آخر میں رکھ لیں، ایک دن کا پہلے رکھ لیں۔ میں اس طرح کر کے ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی تھی، اس سے خوشی کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کب فرعون غرق ہوا تھا، رب کا دشمن، اور اس کی خوشی مناتے ہوئے آ رہے تھے، ہزاروں سال ہو گئے تھے، بیچ میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر روزہ رکھ کر، ٹھیک ہے روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا تھا اس امت پر بھی پہلے، روزے رمضان کے جب آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرضیت جو ہے وہ ساقط فرما دی، اور وہ مستحب آج بھی ہے، محرم کا روزہ رکھنا اس کی فرضیت ساقط ہوئی ہے، اس کا استحباب ساقط نہیں ہوا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ تم آج ہم پہ ہنس رہے ہو، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہم تم پہ ہنسیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا کلام دیکھیں، ہیں سامنے بندہ ہنس رہا ہو، کھڑا ہو کے مذاق اڑا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر یہ میں فسوف تعلمون، اس کا پنجابی میں ترجمہ ویسے زیادہ مزہ آتا ہے، تینوں بھی پتہ لگ جائے گا انہیں۔ ہاں میں کہ فسوف تعلمون، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، ہاں ہنس رہے ہو نا، دانت نکال رہے ہو نا، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کیا، پھر کلام کا انداز دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، آپ نے فرمایا کہ جس پر عذاب آئے گا اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، وہ عذاب ذلیل کر کے رکھ دے گا، غوطے مار مار کے اس کو غوطے دے دے کے مارے گا۔ میں عذاب یخزیہ ہے، میں کہ ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں وہ عذاب آنے والا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، فرمایا کہ اور وہ عذاب ان پر مقیم ہونے والا ہوگا، آگے رہے گا، یہ نہیں کہ آگے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں نا بھی فلانا بندہ یہاں کا مقیم ہے، یعنی یہاں کا رہائشی ہے، میں وہ عذاب آئے گا یہاں کا رہائشی بن جائے گا، پھر بڑے عرصے تک رہے گا عذاب، پھر کئی مہینے تک وہ عذاب رہا، پانی کھڑا رہا، غرق ہو گئے وہ تو تھوڑی دیر میں مر گئے تھے، ہوتے آئے ان کو وہ تو مر گئے، لیکن پانی کھڑا رہا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آ جائے۔ لیکن پھر کیا ہوا، فرعون بھی کھڑا ہوا، نمرود بھی کھڑا ہوا، اس طرح کے بدماش پھر کھڑے ہوئے۔ ہاں جی، ہڑپے بھی جاتے ہیں، ہڑپا میں جس کو میوزیم بنایا ہوا ہے، سیر گاہ، نعوذ باللہ من ذالک، بھئی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شہر اوندا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شہر اوندا ہوا تھا، لیکن لوگ جو ہے نا اس کو انجوائے کرنے جاتے ہیں، وہاں مزے اڑائے، وہاں بڑے بڑے لوگ، ان کے اتنے بڑے سر پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے بازو ہیں ان کے، یعنی اتنی بڑی کو کمال کا قوم سے لوگ لگتے ہیں، بڑے بڑے گھڑے بنے ہوئے ہیں، ان گھڑوں کے اندر ان کو دفناتے تھے، ان کا کوئی طریقہ عجیب تھا دفنانے کا، اتنے بڑے مٹکے ہیں وہ، اور بڑے اونچے قد، اونچے، لمبائی بھی بہت اچھی خاصی ہے اس کی، تو وہاں عبرت پکڑنے کے لیے جانا چاہیے، لیکن وہاں وہ مردوں کی بڑی بڑی ہڈیوں سر کے ساتھ لوگ سیلفیاں کوٹ رہے ہوتے ہیں، بتائیں کہاں یہ عبرت پکڑیں گے لوگ؟ اللہ اکبر، یعنی شیطانیت جو ہے نا وہ غالب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر وہ والا عذاب آ جائے گا، عذاب وارد ہونے والا ہے، آنے والا ہے، مقیم، جو ان پر ٹھہرنے والا ہے، ٹھہر کے جائے گا، ادھر اقامت اختیار کرے گا، پھر یہاں سے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔